راشد صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک اور اعتراض جو اسلام کے اوپر قرآن کریم کی تعلیم پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی مرضی سے مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں یعنی ارتداد کی صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ تو کیا یہ جبراً اسے اسلام میں رکھنے کا ایک طریق نہیں ہے؟ یہ جو سوال آپ نے پیش کیا ہے یہ واقعی بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اس بارے میں غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، اور اس سوال کا براہ راست تعلق اسی بات سے ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جبر کے ذریعے جب اسلام پھیلایا جاتا ہے تو اس کا جب اعتراض کرتے ہیں تو دوسرا پہلو یہ نکالتے ہیں کہ جو انسان اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے تو ان کے کہنے کے مطابق اس کی سزا قتل ہے۔ اب اس سوال پر بھی اگر ہم نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کی تعلیمات کا تعلق ہے اس میں ہرگز ارتداد کی یہ سزا ذکر نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی بھی سزا ذکر نہیں۔ جو سزا ہے، جو شخص ایک مذہب کو ایک کھلونا بنا لے کہ صبح چاہے کہ جی میں مسلمان ہو جاؤں، شام کو میں بدل جاؤں، پھر اگلے دن اسلام لے آؤں، پھر کروں، اگر وہ اس کو ایک کھلونا بنا لے اور تمسخر بنا لے تو اس کی جو بھی سزا ہوگی، یہ بدنیتی ہو یا کسی کو ورغلانا ہو یا کوئی اور تاثر دینا مقصود ہو، اگر کوئی بدنیتی ہے تو اس کا اجر، اس کے جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور اسی طرح ارتداد کی بھی جو سزا ہے اس کی نیت پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ لیکن جہاں تک دنیا میں اسلامی قانون کا تعلق ہے، کسی نبی کو یا کسی اسلامی حکومت کو یا کسی فرد کو یا ادارے کو ہرگز اس کے بارے میں کوئی سزا دینے کا ہرگز اختیار نہیں۔ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر اسلام کو قبول کرنے کی آزادی ہے تو اسلام کو چھوڑنے کی بھی تو آزادی ہونی چاہیے۔ انسان اپنی مرضی سے ایک چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کو اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی سکے، ورنہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پھر تو ایک ایسی مثال بن جائے گی کہ جیسے ایک چوہے دان ہے کہ اس میں کسی کو جانے کی تو اجازت دی جائے اور کہا جائے اب تم نکل نہیں سکتے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ جبر و اکراہ کی بات آ جاتی ہے، اور یہ جبر و اکراہ کسی رنگ میں بھی کیا جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اگر اس سوال کو براہ راست ہم لیں اور قرآن مجید کی پر عرض کریں اور قرآن مجید کی آیات سے اس کے بارے میں روشنی حاصل کریں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت نہیں متعدد آیات اس مضمون کی ملتی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، جس میں یہ ذکر ہے کہ ارتداد کی ہرگز یہ سزا نہیں کہ ان کو کوئی قتل کیا جائے یا کوئی اور سزا دی جائے۔ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 138 ہے جو بڑی ہی معروف اور بنیادی آیت ہے اس بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی بالکل وہی ارتداد کا مضمون ہے کہ ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے، مرتد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے اگر ان لوگوں کی بات سچی ہے کہ جو انسان ارتداد کرے اس کی سزا قتل ہے تو اس کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ پھر وہ قتل کر دیا جائے، لیکن قرآن مجید ہرگز اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی آیت کیا فرماتی ہے؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کہ ایک دفعہ کافر ہونے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو جائے، پھر مومن بن جائے اور پھر کافر بن جائے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کے بعد اپنے کفر میں وہ زیادہ ہوتا چلا جائے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، یا ان کو ہدایت کا رستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کو کھیل بنا لیتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، حقیقی طور پہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا رستہ نہیں دکھائے گا۔ تو واضح ہے کہ اس میں ہرگز یہ جو کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ ارتداد کی سزا قتل ہے، قتل کا ہرگز کوئی ذکر نہیں، کسی بھی سزا کا ذکر نہیں۔ ان الذین، اگلی آیت ہے آل عمران کی 91 نمبر کی آیت ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں وہ زیادہ ہو گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور وہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ ارتداد کی وہ ہے۔ آگے سورۃ البقرہ کی آیت ہے 218 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو کوئی ارتداد اختیار کرے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور پھر اس کے بعد وہ تبھی موت مر جائے، ہرگز قتل کا ذکر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اسے زندہ رہنے کا حق ہوگا، پھر جب وہ تبھی موت مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ بھی کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال اس دنیا اور آخرت میں سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 218 نمبر کی آیت ہے۔
پھر دیکھیں کہ بعض لوگ، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض لوگ اس کو کھلونا بنا لیتے ہیں، ایک کھیلنے کی چیز بنا لی کہ کبھی اسلام کو قبول کیا کبھی چھوڑ دیا، کوئی بھی مذہب لے لیں، تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ ایک گروہ اہل کتاب کا یہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ یہ جو لوگ مومن ہیں، یہ جس پر ایمان لائے ہیں تم اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہارے، شروع میں دن کا شروع ہوتا ہے تو دن کے وقت اس پر ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوهُ آخِرَہُ، اور جب دن آخر کو پہنچے تو اس کا انکار کر دو، صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر بن جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ اس کے ذریعے سے شاید مسلمان بھی رجوع کریں، وہ بھی یہ سمجھیں کہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرح ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس پہ استدلال بڑا لطیف ہوتا ہے کہ اگر ارتداد کی سزا قتل ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، تو وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم صبح مومن بن جاؤ اور شام کو واپس آ جانا، جب انہیں پتہ ہو کہ ارتداد کرنے والے پر قتل کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور اس کو یہ سزا ملے گی، تو ہرگز وہ اس بات کا کبھی بھی خیال نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری آیات ہیں، چند ایک میں نے بطور نمونہ یہاں پہ ذکر کر دی ہیں، اور دیکھیں کہ اس کی مثال بھی ایک میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی عبداللہ بن نبی سرا، جو وحی لکھنے پر بھی مامور تھے، ان کو ایک بات پر ٹھوکر لگی، لمبی اس کی تفصیل ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ مدینے سے چھوڑ کر مکے آ گئے، لیکن اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی نے نہ یہ سوال اٹھایا، نہ عملی طور پر ان کو سزا دی، اور وہ اپنی جان اسی طرح ان کی محفوظ رہی اور وہ مکے چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری، اور وہاں جا کر جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت ان کو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہوں نے بیعت کی اور واپس اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایک زندہ مثال ہے اس طرح کی کہ ایک صحابی جو تھے وہ ایک وقت میں اپنی کسی غلط فہمی کی بنا پر ارتداد کے رستے پہ چل پڑے، لیکن ان پر کوئی سزا وارد نہیں کی گئی اور اس سزا سے محفوظ رہے، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دی۔ میں ضمناً یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسا پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی آدمی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا ہو، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی شخص نے اسلام چھوڑا ہو اور اس کو قتل کی سزا دی گئی ہو، اور قرآن مجید کی آیات اس بارے میں واضح ہیں۔ لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو شاید علم نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کہ اکثر چونکہ ہمارے عیسائی دوست اعتراض کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی کتاب میں ارتداد کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو مسئلہ انہوں نے لیا ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے، یہ قرآن مجید کی آیات کے کسی تاثر کے نتیجے میں نہیں ہے، نہ کسی اسلامی تاریخ کے واقعے کے تاثر میں ہے، غالباً یہ ان کی اپنی تعلیمات کا تاثر ہے جو اس اعتراض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔